بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے تعمیر کعبہ اور حضرت آدم علیہ السلام۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر عزیزی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبہ کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جھاگ، پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں پر اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ وہ 5 پہاڑ یہ تھے: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہرا اور طور سینا۔ ان پہاڑوں کے پتھروں سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر 4 طرف کو دیوار اٹھا دی۔ اس طرف منہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ فرشتوں کا طواف۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حج کیا تو عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے آدم علیہ السلام، اپنے مناسک اچھی طرح پورے کرو، ہم تمہاری تخلیق سے 50,000 سال پہلے سے بیت اللہ کا طواف کرتے آ رہے ہیں۔ حوالہ ام سیرت علامہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 پیدل حج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ بیت اللہ شریف آئے تھے۔ ان سفروں میں وہ کبھی سوار نہیں ہوئے بلکہ ہندوستان سے پیدل چل کر آئے تھے۔ یاد رہے، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال تھی۔ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ اور الازرقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ کی طرف جائیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بیاباں اور زمین کی مسافت کو لپیٹ دیا۔ ہر بیاباں جس سے آپ گزرے وہ 1 قدم کی مسافت ہو گیا، اور زمین میں جو دریا سمندر تھے ان کو بھی اللہ نے 1 قدم کی مسافت میں سکیڑ دیا، اور آپ جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ آباد ہو جاتی اور برکت والی ہو جاتی، حتیٰ کہ آپ مکہ پہنچ گئے۔ اس سے پہلے آپ کا رونا دھونا انتہائی شدید تھا، کیونکہ آپ پر شدید مصیبت آ پڑی تھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی آپ کے رونے کی وجہ سے روتے تھے اور آپ کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ پس اللہ نے جنت کے خیموں میں سے ایک خیمے کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دی اور اسے مکہ میں کعبہ کی جگہ رکھا، جبکہ ابھی کعبہ نہیں تھا، اور یہ خیمہ جنت کے یاقوت میں سے سرخ یاقوت کا تھا۔ اس میں سونے کی 3 قنادیل تھیں اور ان میں جنت کا نور جھلکتا تھا، اور ان کے ساتھ حجرہ اسود بھی اترا تھا۔ یہ اس وقت جنت کا سفید یاقوت تھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کرسی تھا، آپ اس پر بیٹھتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ پہنچے تو اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا اور اس خیمے کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ فرشتے زمین والوں سے اس کو محفوظ رکھتے تھے، اور اس وقت زمین کے رہنے والے جن اور شیاطین تھے، اور زمین والوں کے لیے جنت کی کسی چیز کو دیکھنا جائز نہیں تھا، کیونکہ جو جنت کی کسی چیز کو دیکھ لیتا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی تھی۔ اس وقت زمین پاک صاف تھی، اس میں نہ خون ریزی کی نجاست تھی اور نہ اس میں گناہوں کی آلودگی تھی۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے ملائکہ کا مسکن بنایا اور ان کو زمین میں اسی طرح ٹھہرایا جس طرح وہ آسمان میں رہتے تھے۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور عبادت سے ڈھیلے نہیں ہوتے تھے۔ فرشتے حرم کی حدود پر صف باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، اور حرم کی طرف ان کی پیٹھ ہوتی تھی اور آگے تمام حرم ہوتا تھا۔ ان سے کوئی جن اور شیطان تجاوز نہیں کرتا تھا۔
فرشتوں کے مقام کی وجہ سے یہ ایریا آج تک حرم ہے اور حرم کے نشانات وہاں لگائے گئے ہیں جہاں فرشتے ٹھہرے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خیمہ حرم میں باقی رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیمے کی جگہ مٹی اور پتھروں میں سے ایک مکان تعمیر کیا، وہ ہمیشہ آباد رہا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو سیلاب نے اسے جڑ سے اکھیڑ دیا اور اس کی جگہ بھی چھپ گئی۔ پھر جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور خیمے کی جگہ جہاں بنو آدم نے مکان بنایا تھا اس کی بنیادوں کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین کھودتے رہے حتیٰ کہ ان بنیادوں تک پہنچ گئے جو اولاد آدم نے خیمے کی جگہ رکھی تھی۔ جب آپ منزل مقصود تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بادل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس گھر پر سایہ کر دیا حتیٰ کہ آپ نے بنیادیں کھڑی کر دیں، پھر بادل چھٹ گیا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے معمور فرمایا ہے وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 26۔ خواتین و حضرات، حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے باقاعدہ طور پر تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو ہمیشہ آباد رکھے اور تمام مسلمانوں کو ارکان حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔